اور اتنے سونے نبی جی. حضرت اما عائشہ صدیقہ، میں 2 حدیث سنا کے پاس اجازت. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. حضرت وہ تانا دیا نا زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے. وقال نسوۃ، یہ سورہ یوسف. وقال نسوۃ، عورتوں نے تانا دیا وہ زلیخا کیا کر رہی ہے، وہ تو عزیز مصر کی بیوی ہے، کیا کر رہی ہے تو. اور قرآن کریم میں قد شغفہا، قد شغفہا، اب انا لنراہا فی ضلال مبین، قرآن میں آیا. حضرت اس نے کہا اچھا مینوں تانے دینی ہو، پھر اینج کرنی ہے، میں پھر ایک محفل رکھنی ہے، تسی ساریاں اودے تے آؤ. اور محفل کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں تمہیں ایک سیب دوں گی اور ساتھ چھری دوں گی. سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں. حضرت وہ محفل سج گئی جی. حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی چھریاں سیب پہ رکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت یوسف نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا نا تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ انہوں نے سیب نہیں کاٹے، وہ اپنی انگلیاں کاٹ دی. حضرت اور پھر انگلیاں کاٹ کے کہتی نہیں ہائے ہائے انگلیاں وڈ کتیاں، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ انگلیاں کاٹ کے کیا کہتی ہیں، ہائے 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 ہائے. یہ حسن لکھا ہے جب حضرت یوسف گلیوں سے گزرا کرتے تھے نا تو جو آپ کے رخساروں کی چمک تھی نا وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حضرت اور پھر قرآن کیا کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. آیت کا مفہوم یہ وہ کہتی ہیں یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. تو پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی نا تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. کبھی میرا محبوب دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. حضرت اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. حضرت ہیں وہ حضور کی آمد پاک کماں ہے. اس حوالے سے دوسری بات اور اجازت. حضرت ہیں آئے آئے پھر اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اسی تو پتر ایویں چٹا رنگ ویکھ کے پاگل ہو گئے. اعظم چشتی صاحب کیا کہتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمائے بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جائے کھول دیون جیو ول زلفاں دے، راہی راہ بھول جائے رکھ دیون جیو ہاتھ پھلاں وچ رل جائے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آئے. جی نظر کدھر سے آتا جی. چلو جی ہم یا رسول اللہ میں حضرت جمعے میں بھی کہہ رہا تھا چلو جی اللہ سلامت رکھے ہماری محفلوں کو، اللہ بڑا لطف آتا ہے اگر کو پڑھنے والا اچھا ہو، لیکن میں کہتا ہوں یار قربان جاؤں جو صحابہ کے دور مبارک میں محفلیں ہوتی تھیں، کیونکہ قربان جاؤں وہاں تو حضور بنفس نفیس موجود ہوتے تھے. اور جب نعت حضرت حضور کو دیکھ کے پڑھی اور سنی جاتی ہوگی تو اس کا تو پھر اپنا ہی مزہ ہوتا ہوگا نا. جو نعت حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہوگی اس کی تو پھر ایک اپنی کیفیت ہوتی ہوگی، اور جو نعت حضور نبی علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ کے سنی جاتی ہوگی اس کا کیا میں کہتا ہوں کیسی وہ محفل نعت ہوگی جی. حضرت سیدنا حسان بن ثابت ممبر شریف پہ ہیں، حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر ہیں، سامنے جناب ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت مولا مشکل کشا ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. کیا اچھا پڑھنے والے پھر پڑھ کیا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا حسان بن ثابت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں ہے. کیا حضرت مزہ ہوگا اس نعت محفل نعت کا بھی ہے. حضور نبی علیہ السلام موجود ہیں اور حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں. اچھا ویکھیا کیوں نہیں وہ بھی بتاتے ہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء،
महबूब वेख्या ता नहीं, एडा सोना किसी मां ने जमया ही नहीं है। अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, ताजदारे खत्म नबूवत। इसलिए फिर हजरत लिखा है कि जो एक बार आपको देख लेता था ना, फिर वो आपका ही हो जाता था। कि एजाज नजर विच तेरी, जेड़ा आवे वो विक जावे। अही तो पुत्र रह गए इतने चिट्टा रंग वेख के। लेकिन लिखा है किताबों में कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत हलीमा सादिया को भी नवाजा। ठीक है, आपने अपने बचपन के कुछ अयाम वहाँ गुजारे, नवाजा जी मेरे महबूब। क्योंकि लिखा है जब आप मक्का पाक आई तो आपकी ऊँटनी चलती कोई नहीं थी, सबसे पीछे तो आपकी ऊँटनी रह गई। जब आप आई सारी दाइयाँ बच्चे लेके जा चुकी थी। लेकिन लिखा है जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम उनको अता हुए ना और हुज़ूर को लेके वापस चली, तो वो ऊँटनी जो पहले चलती नहीं थी, फिर उसकी रफ्तार का ये आलम था कि किसी ऊँटनी से वो पकड़ी नहीं जाती थी। हज़रत ये बरकतें थी हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर की। हज़रत बकरियाँ थी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। तो लिखा है वो दूध ही नहीं देती थी, थोड़ा थोड़ा कमज़ोर बड़ी थी। लेकिन लिखा है जिस दिन हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम उस घर में जलवागर हुए ना, तो हज़रत हलीमा की उन्हीं बकरियों ने इतना दूध दिया कि दाएँ बाएँ से बर्तन मांगने पड़ गए। तो उस वक़्त हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो सबसे बड़ी साहबजादी थी ना, वो थी हज़रत शीमा। तो फिर बस उन्होंने जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो फिर वो भी हुज़ूर ही की हो गई है। दिल करता ही नहीं था बकरियाँ चराने जाने को, बस दिल करता था बह के इन्होंने वेखी जाऊँ, बह के हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम को देखती जाऊँ मतलब जी बस है। तो ज़ाहिर है जी फिर जब मोहब्बत होती है तो फिर बंदा बड़ा कुछ करता है। अब दिल करता नहीं था बकरियां लेके जाने को, उनकी ड्यूटी थी। एक दिन उन्होंने फिर क्या किया, मोहब्बत बंदे को खुद ही अंदाज सिखाती है। जो मोहब्बत हो जाती है ना, हमारे पास हम हज़रत जी दावा तो करते हैं मोहब्बत का, लेकिन अपने दावे को साबित करने के लिए हमारे पास अमल कोई नहीं है। लेकिन जो मोहब्बत है ना, फिर ये खुद ही करवाती है। ये आप पे फिर राती ठा लेंदी है, ये खुद करवाती है सारा कुछ। एक दिन हज़रत शीमा ना बकरियां लेके नहीं गई। अब हज़रत हलीमा देख रही हैं कि वक़्त गुज़र रहा है लेकिन शीमा बकरियां नहीं लेके जा रही। कहा अच्छा अभी गई, अच्छा अभी गई, अच्छा अभी गई, लेकिन वक्त काफ़ी गुज़र गया। आखिर हज़रत हलीमा पूछती हैं शीमा बकरियां नहीं लेके जा रही। आगे हज़रत शीमा अर्ज़ करती हैं अम्मा अब मुझसे अकेले बकरियां नहीं चराई जाती। पहले अकेले चराया करती थी, अब क्या कहती हैं मुझसे अकेले बकरियां नहीं चराई जाती। तो हलीमा के आज़ादिया कहती हैं तो फिर तो अम्मा फिर किसी को मेरे साथ बतौर मददगार भेजो। हज़रत हलीमा कहती हैं शीमा क्या हो गया तुझे, पहले तो तू ही चराने जाती थी, अब ये मददगार वाला मामला किधर से आ गया, किसको भेजूँ, वाले तेरा बूढ़ा हो गया है, मैं अगर जाऊँगी तो घर कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा, बात क्या है ज़रा खुल के बयान कर। तो हज़रत शीमा हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की जानिब इशारा करके कहती हैं अम्मा फिर इस तरह करो इनको भेज दो। क्योंकि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक अभी कम थी, आप ख़ुद अभी दूध पीते थे। तो हज़रत हलीमा कहती हैं शीमा तेरी मत तो नहीं मारी गई, कैसी बातें करती है, अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो भी खुद दूध पीते हैं, ये तेरी मदद कैसे करा। मैं कहते नहीं मदद दा कीदा किथों लिया है, मैं हथों लिया, हमारे हुज़ूर तो बचपन में भी लोगों के मददगार थे। अच्छा ये अभी खुद दूध पीते हैं, तेरी क्या मदद करेंगे, बात क्या है, ज़रा खुल के बयां कर। तो अब हज़रत शीमा क्या अम्मा एक दिन तू नहीं थी घर, मैं ले गई इनको साथ, नहीं बल्कि मैं इनके साथ गई। तो फिर अम्मा तुझे क्या बताऊँ मैंने क्या क्या देखा है। हज़रत हलीमा कहती है मुझे भी बता क्या देखा। वर्ष करती है अम्मा आपको पता है बाहर कितनी तेज़ धूप है, मैं जल जाती हूँ बाहर, झुलस जाती हूँ धूप में, बकरियाँ चरानी होती हैं ज़ाहिर है। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊँ जिस दिन मैं इनके साथ बाहर निकली ना, जैसे ही पहला कदम बाहर रखा एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया। अम्मा अल्लाह अकबर या रसूल या एक बादल ने आके हम पे साया कर। अम्मा जहाँ जहाँ गई बादल उस दिन साथ ही रहा, कोई धूप नहीं लगी,
بادل نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیما تیرے لیے نہیں آیا، ان کے لیے آیا تھا۔ اچھا پھر کیا دیکھا، اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے، تو ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، کیونکہ حضرت جو پہلی کتابیں تھیں نا اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، علامات نبوت موجود تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ اس وقت ایک بادل حضور نبی علیہ السلام پہ سایہ کیے ہوئے تھا، اور بھی بڑی نشانیاں تھیں۔ اس راہب نے جب دیکھا نا تو وہ آ گیا، اور شیما کہتی ہے، اماں وہ آ کے کہتا ہے، اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے تھوڑی سی برکتیں میں بھی حاصل کر لوں۔ پہلے میں گھبرا گئی کہ میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ مجھے کہتا ہے، لڑکی نہ گھبرا، اس وقت فرشتے ان کی حفاظت پہ مامور ہیں، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ میں نے دے دیا، اس نے بھائی محمد علیہ السلام کو اٹھا لیا، آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا جائے اور روتا جائے، اور تھوڑی دیر بعد میری گود میں واپس رکھتے ہو مجھے کیا کہتا ہے، لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ وقت آیا جی، آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، شیس علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، حضرت داؤد پیچھے ہیں، حضرت سلیمان پیچھے ہیں، حضرت زکریا پیچھے ہیں، حضرت یحییٰ پیچھے ہیں، حضرت موسیٰ پیچھے ہیں، حضرت ہارون سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے ہیں، اور ہمارے محبوب محمد فرما رہے ہیں وقت آیا پھر حضرت۔ اچھا پھر کیا دیکھا، اماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے، میں پکڑ کے جتنی دیر میں لاتی ہوں اتنی دیر میں دوسری بھاگ جاتی ہے، جب دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے، جب تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی ہے۔ اماں تھک جاتی ہوں سارا دن بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی کوئی بکری نہیں بھاگی۔ اور اماں تجھے پتہ ہے یہ کتنی حریص ہوتی ہیں، سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا بکریوں نے تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا، اور کیا کیا، جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ، ایک ایک کر کے نا ساری بکریوں نے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا۔ پھر اماں کیا ہوا، سارا دن میں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی ہیں۔